السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مسئلے میں بہت سے حضرات کنفیوز رہتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ عشاء کے فرض نماز پڑھے بغیر تراویح کی نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ مکمل تفصیلات مختصر انداز میں عرض کروں گا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تو حضرات اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا، اور جو حضرات اس سے بے باک چینل میں آئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ اس بے باک چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ خیر وحسن الجزاء۔ دیکھیے، تراویح کی نماز بہت ہی مقدس، بہت ہی بابرکت عبادت ہے، اس لیے کہ تراویح اور رمضان دونوں کے اندر ربط اور جوڑ ہے۔ اور تراویح میں ہم اور اب کیا پڑھتے ہیں؟ قرآن پاک تلاوت، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس۔ تو لوگوں کو ہدایت ہے رمضان مبارک میں کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان مبارک میں قرآن پاک کو نازل کیا گیا، یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ تو اس آیت میں ہمیں آپ کو ایک کلو ملتا ہے، اشارہ ملتا ہے کہ رمضان اور قرآن پاک کا نازل ہونا یہ دونوں ایک طرح کے ہیں، ایک دونوں سے ملے ہوئے ہیں، ایک دوسرے پر ڈیپینڈ کرتے ہیں۔ تو رمضان مبارک کا مہینہ ایک مغفرت اور رحمت کا مہینہ ہے، اور قرآن پاک ایک طرح کا ہمارے لیے کیا ہے؟ رہنمائی اور راستہ دکھانے کے ایک چراغ ہے۔ تو رمضان مبارک بہت ہی مقدس مہینہ ہے، اس میں ہمیں آپ کو دلچسپ عبادت کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ اس مہینے میں جو شخص رمضان مبارک کو روزہ رکھتا ہے اللہ کے لیے، خوشنودی کے لیے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے الصوم لی وانا اجزا بہ، الصوم لی وانا اجزا بہ، روزہ میرے لیے ہے، میرا اس کا بدلہ میں خود دوں گا یا اس کا بدلہ میں خود ہوں، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح اگر کوئی رمضان مبارک میں کوئی عبادت کرتا ہے، فرض نماز پڑھتا ہے، مثال پر نفل نماز پڑھتا ہے، تو غیر مہینے کا، خواہ وہ مہینہ شعبان کہو، محرم کہو، ربیع الاول کہو، ربیع الثانی کہو، رجب کہو، رمضان کے علاوہ کوئی غیر مہینے کا جو فرض نماز ہے اس کے موافق اتنے ہی ثواب، فرض کا ثواب، غیر مہینے کے فرض ثواب رمضان مبارک کے نفل کا ثواب ملتا ہے۔ یا رمضان مبارک نفل پڑھیے گا تو غیر مہینے کے فرض کا ثواب دیا جائے گا۔ تو پھر سوچیے فرض کا کیا عالم ہوگا؟ فرض کا عالم یہ ہے کہ رمضان مبارک کو جو فرض پڑھتا ہے اس کو 70 گنا فرض ثواب دیا جاتا ہے، یعنی 70 سے مطلب اللہ بہتر جانتا ہے، تو اللہ اس سے زیادہ مزید دیتا ہے۔ تو اسی لیے رمضان مبارک میں دلچسپ شوق ساتھ کیا کرنی، عبادت کرنی چاہیے۔ اور رمضان مبارک کی تیاری کیسے کرنا ہے، کیا ترتیب ہے، کیا کیلکولیٹر ہے، تمام ویڈیو ڈال دیا ہوں، نیچے ڈسکرپشن لنک ڈال دیا، آپ جا کر دیکھ لیجیے گا کہ رمضان مبارک کس طرح خوبصورت بنائے اور اس کی استقبال ویلکم کیسے کریں، تمام ڈیٹیل میں عرض کر دیا گیا ہے۔ اب رہی بات کہ کوئی شخص اگر عشاء کی نماز نہیں پڑھے، فرض نماز چھوٹ گئی ہے، مسجد میں انٹر ہوئے، تاخیر ہو گئی، دیر ہو گئی، ہونی تو نہیں چاہیے، ہر کام کو ہم نے روٹین کے ساتھ کر لیتے ہیں، لیکن رمضان مبارک مہینہ آتے ہی ہم روٹین کو فیل کر دیتے ہیں، ہر کام روٹین بناتے ہیں، لیکن رمضان مبارک کا روٹین کچھ نہیں ہے، تو غلطی کر بیٹھتے ہیں کہ عشاء کی نماز تک ترک کر دیتے ہیں، گپے لڑا دیتی ہیں، IPL شروع ہو گیا، IPL دیکھنے میں رہ جاتے ہیں، سیریل دیکھنے میں رہ گئے ہیں، کھانا بنانے میں رہ گئے ہیں، بازار میں، مارکیٹ میں، کھیت میں، جاب میں، عجیب عجیب کاموں میں رہ کے اپنی نماز کو ترک کر دیتے ہیں۔ تو یاد رکھیے فرض پر رمضان میں 70 گنا فرض ثواب ملے گا، اور یہ ثواب، یہ نیکیاں ہمیں کب پتہ چلیں گے؟ آخرت پتہ چلے گا۔ ہر ایک نیکی دیکھیں تو ہم ترسیں گے، افسوس کریں گے۔ تو اب اگر اتفاق سے کیا ہو گیا، کوئی آدمی مسجد میں انٹر ہوئے، داخل ہوئے، تو داخل ہوتے ہی پتہ چلا کہ نماز ختم ہو چکی، عشاء کی نماز، اب وہ نماز تراویح کے لیے اسٹارٹ ہونے والی ہے، شروع ہونے ہے۔ اب وہ کیا کریں گے؟ وہ فرض نماز پڑھیں گے یا تراویح کی نماز پڑھیں گے؟ اگر وہ تراویح کی نماز شروع کر دیتے، فرض چھوڑ دیتے ہیں، تو کیا اس کے تراویح کی نماز ہوگی یا نہیں ہوگی؟ بہت سارے مسائل ہیں۔ سب سے پہلی بات ہے کہ ان کو کیا کرنا چاہیے؟ آتے ہی شارٹ ٹائم میں، مختصر انداز میں سورہ کو ہلکا چھوڑا سورہ پڑھ کر فرض نماز کو پہلے پڑھ لیں۔ عشاء کی فرض نماز پہلے پڑھیں، اس کے بعد سنت پڑھیں، اس کے بعد اب تراویح میں شامل ہو جائیں، اس کے بعد تراویح میں شامل ہو جائے۔ اب اگر کوئی اگر تراویح میں شامل نہیں ہوتے، ترتیب تو یہی ہے کہ پہلے فرض پڑھنا ہے، اس کے بعد سنت، اس کے بعد وتر نماز پڑھنا ہے، کیونکہ تراویح کیا ہے؟ یہ تابع ہے عشاء کی نماز کے۔ عشاء کی نماز کے بعد تراویح میں شروع، ایسے نہیں کہ مغرب نماز پڑھ لی اب تراویح شروع کر دیں، نہیں، عشاء کا فرض نماز پڑھے نہیں، جلدی پھر کیا کرے، عشاء نماز بھول گئے، تراویح شروع کر دیے، نہیں۔ تراویح جو کیا ہے تابع ہے فرض کے، جیسے کہ نماز کس کے تابع ہے؟ وضو کو تابع ہے، وقت کے تابع ہے۔ وقت داخل ہوتے ہی آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، وضو کیجئے گا تو نماز پڑھ سکتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کو آپ کیا کر سکتے ہیں؟ مصحف کو چھو کر تلاوت کر سکتے ہیں، لا یمسہ الا المطہرون، بغیر طہارت کے قرآن پاک تلاوت یعنی پکڑ کر تلاوت نہیں کر سکتے ہیں۔ تو ایک دوسرے کا تابع ہے۔ تو عشاء کی تراویح کیا ہے؟ عشاء کی نماز کا تابع ہے، عشاء کی نماز پڑھیے گا، سنت نماز پڑھیے گا 2 رکعت، اس کے بعد کیا کیجیے؟ آپ کیا تراویح کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اب رہی بات اتفاق سے کوئی اگر عشاء کی نماز چھوڑ دیے، تراویح نماز پڑھ لیے، تو کیا تراویح نماز
ہوگی یا نہیں ہوگی کہ اگر تراویح کی نماز پڑھ چکے ہیں، یعنی تراویح کی نماز شروع کر دی، عشاء کی نماز نہیں پڑھے ہیں، تو اس کے ذمہ کیا ہے کہ تراویح کی نماز اس کی جب پڑھ رہے ہیں اب ان کی درست ہو جائے گی، عشاء کے وقت ختم ہونے سے پہلے بھی عشاء کی نماز کے لیے پڑھنا ضروری ہوگا۔ اس کے بعد اگر وہ قضا کرنا چاہتے ہیں، اس کے بعد ادھر نماز تراویح کی نماز ایک طرح کا نہیں ہوئی، لیکن بہت سارے علماء کہتے ہیں کہ نماز تراویح ہو گئی ہے، کوئی کراہت نہیں، کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، تو کہنے کے وقت تراویح ہو چکی، مان لیے تراویح ہو چکی ہے، تو اس کے بعد عشاء کے وقت ختم ہونے سے پہلے اس کو عشاء کی نماز کو لوٹانا لازم ضروری ہوگا۔ تو خیر مختصر مسئلہ یہ ہے کہ اگر عشاء کی نماز کوئی نہیں پڑھا اور تراویح کی نماز پڑھ لیتے ہیں تو یاد رکھیے تراویح کی نماز جب پڑھ لیتے ہیں تو یہ پڑھنا بہتر اچھا عمل نہیں ہے، کیونکہ عشاء کی نماز کے تابع ہے تراویح کی نماز، یعنی پہلے عشاء کی نماز پڑھنا ہے، اس کے بعد 2 رکعت نماز سنت پڑھنا ہے، اس کے بعد آپ کو تراویح کی نماز پڑھنا ہے۔ لیکن کوئی اگر فرض نماز نہیں پڑھا تراویح کی نماز پڑھ لیتے ہیں، مسئلہ سمجھ میں آیا؟ تو تراویح کی نماز پڑھ لیتے ہیں، عشاء کی نماز نہیں پڑھے، تو اس کے ذمہ ہے کہ تراویح کے اینڈ ہونے کے بعد کیا کریں آپ، وتر کی نماز سے پہلے آپ کو عشاء کی نماز پڑھنا ہے، وتر کی نماز سے پہلے آپ کو عشاء کی نماز لوٹانا ہے۔ اس کے بعد وتر کا وقت اگر رہا یا امام صاحب باقی رہے تو ٹھیک ہے، نہ آپ خود وتر کی نماز پڑھ لیں۔ اور عشاء کی نماز کب تک ہے؟ فجر کی نماز شروع ہونے سے پہلے آپ کو عشاء کی نماز لوٹانا ضروری ہے۔ اب کچھ علماء کہنا ہے کہ وتر نماز کو جو تراویح پڑھیں اس کو قضا کرنا ضروری ہے، تو یہاں پر کہنا ہے کہ تراویح کی نماز قضا نہیں ہے، چاہے آپ تراویح کی نماز ایک دن بعد چھوڑ دیے، اس کے بعد روزہ رکھ رہے ہیں، آپ تراویح پڑھ رہے ہیں، تو پچھلا جو باقی رہ گیا روزہ رکھ کے لے تراویح نہیں پڑھے، قضا ضرورت نہیں ہے، اسی جگہ میں تراویح کی نماز لوٹانا یا قضا کرنے کی ضرورت نہیں۔ امید کا مسئلہ سمجھ میں آ گیا ہے، نہ سمجھ میں آئے تو نمبر دیا ہوا ہے 90640058 میں کال کر کے مسئلے کلیئر کر سکتے، دعا کی درخواست ہے۔ ان تمام مسئلے کو آپ کا دیکھنا چاہیے، دیکھ سکتے ہیں آپ کے مسائل جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 66 پر اور مسائل تراویح صفحہ نمبر 44 پر موجود ہے۔ دعا کی درخواست ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔